روک روک کے پڑھیں. وہی جو ہم ٹریڈیشنل والی بات کر رہے تھے نا, وہی چیز یہاں پہ بھی آ جاتی ہے کہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جب کوئی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے اتنی رکعت پڑھنی ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اچھا سجدہ کرنا ہے, اور وی آر بیسکلی ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو وہ ایلیمنٹ جو آپ دونوں نے ذکر کیا نا, وہ ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ جو انہماک ہے نا, انہماک کے ساتھ, خشوع کے ساتھ پڑھنا, کانشیسنس کے ساتھ, وہ چیز بہت زیادہ مسنگ ہے. اور وہ آئے گی اسی پریکٹس سے. مطلب اس میں نہ آپ کا سیل فون ہے, نہ کوئی آس پاس کوئی اور ڈسٹریکشن ہے, اور آپ خالص نیت کے ساتھ نا اور سلو پڑھنا. جب آپ سلو پڑھتے ہو نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار آپ کا ایک پرپز ہے, آپ کوانٹٹی پہ نہیں جا رہے ہو. پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک آیت تو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یار. ہاں یہ بھی بات ہے, بہت زیادہ فارمل بنا لیا ہم نے. مطلب ہم نے ایک آیت پڑھ لی, اب ہم اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے, نماز ٹوٹ جائے گی. یا اللہ, آپ ایک آیت کو 1000 دفعہ پڑھیں, اس کے 2-3 لفظوں کو بھی آپ بے شک 1000 دفعہ پڑھیں, آپ کو جو فیلنگ آ رہی ہے پوری رات. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, اور میں نے سبحانہ کوئنسیڈنٹلی کل رات وہ آیات پڑھی, اور وہ آیات کیا تھیں یار. اب سبحان اللہ امیجن, میں نے وہ سورۃ طور کی ہے. سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ طور, وہ کتاب مستور, سارا بتاتے ہیں. جہنمیوں کی صرف بتاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور بالکل آج کل کے لوگوں پہ نا, ایون ہمارے بھی فٹ ہو رہا ہے, اللہ ہمیں بچائے, اللہ اجرنا من النار, کہ لوگ نا کس طرح سے ڈیلوژن میں اور ڈسٹریکشن میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر آیا جنتیوں پہ اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا, جنتوں میں داخل, اور وہ مزے میں ہوں گے, اور وہ آپس میں بات کریں گے اور سوال کریں گے. اور ان میں سے ایک شخص ہے کہ ہم لوگ اپنی فیملی میں اللہ سے ڈرنے والے تھے. یہ جنتی کہہ رہے ہوں گے, عیاشی میں بیٹھے ہیں اور مزے میں ہیں, اور کہیں گے ہم اپنی فیملیز میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سے ڈرنے والے تھے. واللہ آسک یور سیلف اینڈ مائی سیلف کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں یا نہیں ہوں. اگر میں ابھی میرا جواب نہیں ہے تو جنت میں پھر یس میں کیسا ہوگا, پازیٹیو میں کیسا ہوگا. اور پھر وہ کہیں گے, شیخ حضرت عائشہ ساری رات روتی رہیں اور یہ الفاظ دہراتے رہیں, اور کہتی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور رحم کیا اور ہمیں شدید دردناک عذاب سے بچا لیا. یہ ان کے الفاظ ہوں گے جنتیوں کے, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اینڈ ہر موٹیویشن کوڈ بھی جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ بار بار پڑھی کہ یار اب میرے منہ سے بھی الفاظ نکالنا, یا اللہ ہمیں بھی ان لکی لوگوں میں شامل کرنا جو یہ جنت میں بیٹھ کے الفاظ بول رہے ہوں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیا اور ہم پہ کرم اور رحم کر دیا. Finally that sigh of relief, now it has completed the journey. اور when I was reciting this آیات نا, I was thinking یار کتنے لکی لوگ ہوں گے, یہ کتنے لکی لوگوں کے الفاظ ہیں جو دنیا کے سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں. So break the distractions, مطلب break the circle. 4 پڑھنی 8 پڑھنی یار 2 پڑھو صرف, صحیح بات, اور 2 پڑھو 2 گھنٹے میں, کیا بات, اور سجدے بھی اتنے لمبے کرو, اور اس میں دعائیں مانگو. اچھا پہلے نا میں نا کبھی کبھی صرف قرآن پڑھتا تھا رات کو نا, ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. پھر کچھ میں نے رمضان کچھ راتوں کو دعا کے لیے ڈیکیٹ کیا. اس رمضان میں نے جو ایک وہ کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے. میں پریکٹیکل ٹپس کیوں بتا رہا ہوں تاکہ لڑکے کریں, پیپل وانٹ کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, اب یہ کریں, اب نماز پڑھیں. نماز میں نا قرآن کی تلاوت بھی شامل ہو جاتی ہے, اور اس پہ تدبر بھی ہے. رک جائے, گھنٹہ گھنٹہ خاموش رہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے ثابت ہے, جب حذیفہ ملے اللہ میں سے آ کے نماز میں, اللہ میں کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے, اور جب آ کے نماز ملے تو اللہ نے نماز سے فاتحہ شروع کی. یعنی he was imagining standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی ان تعبد اللہ کانک تراه, imagine, صحیح بات ہے, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ذو العرش المجید فعال لما یرید, جو وہ چاہے آپ کی جنت جہنم اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کو وہ بچا سکتا ہے, آپ کو وہ رزق دے سکتا ہے, آپ کو مالدار وہ کر سکتا ہے, آپ کی بیماریاں سب کچھ دور کر سکتا ہے, آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ بے شک آگے نہ پڑھیں جب تک یہ اسٹیٹ آپ فیل نہ کریں. امیجن کریں, کبھی کبھار نا ایکچولی میں جو تدبر کی بات ہے نا وہ آتا ہی تب ہے جب آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو نا, ایک آیت پڑھے نا, اگر آپ اس پہ تدبر تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس پہ 2 منٹ رک جائیں گے اور ایکچولی امیجن کریں گے. اور یہ جو امیجنیشن ہے نا یہ از سو پاورفل, بیکاز جب آپ امیجن کرنا شروع کرتے ہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ نا ہاتھ باندھے میں اور آپ کے ذہن سے نا تھاٹس گزر رہے ہیں, یو ڈیولپنگ دیٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ. آپ اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں, آپ سنسیئرلی خاموشی سے, لیکن اندر سے نا آپ اپنے شاید گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے ہو رہے ہیں, بیکاز دیٹ آیت میں بھی ہیز مووڈ یو.
جب اور اس آیت کی جو ساری فیلنگ ہے وہ انٹرنلائز ہو جاتی ہے نا کمپلیٹ, دین یو موو ٹو دی نیکسٹ. اٹ ٹیکس ٹائم, کیونکہ ہمارا مائنڈ بہت ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے ریفلیکٹ کرنے میں, وہاں پہ لانے میں. یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے کہ کوانٹٹی پہ نہ جائیں, کوالٹی پہ جائیں. وہی بات ہے 2 رکعت پڑھ لیں, قیام لمبا, سجدہ تسلی سے کریں, جلدی کیا بھائی کیا بھائی. اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کوانٹٹی والا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یعنی کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا, کہ کون کثرت سے 11 تراویح 20 لے کے آتا ہے 50 احسن. اور نماز سب سے بہترین حدیث کے مطابق وہی ہے جس کا لمبا قیام ہو, جس کا قیام لمبا ہو. سو آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ دیکھیں صحابہ جب قرآن پڑھ رہے تھے نا تو وہ ایک آیت پہ رک جاتے تھے اور اس کو ساری رات ریپیٹ بھی کرتے تھے, بے شک آپ آگے بڑھے ہی نہ, اس کو انٹرنلائز کرتے رہیں. اور پھر جب رکوع میں جائیں تو اللہ کی تعظیم بیان کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بلکہ اللہ نے خود فرمایا کہ الا انی نہیکم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا, میں نے تمہیں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے رکوع میں اور سجدے میں. فاما رکوع فعظموا فیہ رب جل وعلا, تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. یار یہ جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں جو رکوع اور سجود میں پڑھی جاتی ہیں, جو کہ بالکل لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, جب ان دعاؤں کے ساتھ آپ پڑھتے ہو نا نماز, تو آپ کی نماز ویسے ہی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ 2 رکعتیں آپ کی 20-25 منٹ لے لیتی ہیں. اور وہ اگر آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے, اور اتنی زبردست دعائیں کہ حیران ہوتا ہے بندہ. تو آپ سجدے میں جب جا رہے ہیں نا تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھیں. اگر آپ کو دعا کوئی نہیں آتی, خرم بھائی علی بھی تمہیں کوئی دعا نہیں آتی, تو یار آپ اردو میں مانگو بھائی. نفلی نماز, آپ نفلی نماز میں ایون فرض میں بھی علماء کا اوپینین ہے, جس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ فرض میں بھی اور نفل میں بھی آپ اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں جب تک آپ کو عربی دعائیں نہیں آتی. آپ عربک سیکھیں, یاد کر رہے ہو, ساتھ کوشش کر رہے ہوں, اور آپ مانگ سکتے ہیں. آپ اللہ سے باتیں کریں اور اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ یا رب میں بھی سجدے میں ہوں, اور تیرے نبی نے کہا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء, یا رب میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں. اور پھر انسان اللہ کی تعریف بیان کرے, جو مانگے دنیا جہان کی, اور گھنٹہ گزارے سجدے میں. صحیح بات. This is what we really need to feel this Ramadan and get out of the old schedules and وہ کوانٹٹی پوری کرنا. میرے خیال سے دعاؤں کی نا ایک لسٹ ہم میں سے ہر بندے کو بنا لینی چاہیے, بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم. اصل میں یہ بھی ہے کہ ہم نا ٹائم نہیں دیتے اپنے آپ کو, ہم جو بھی ٹریڈیشنلی چلا آ رہا ہوتا ہے نا بس ان پریکٹسز میں, کبھی مسجد, کبھی یہ, کبھی وہ. ٹیک آؤٹ سم ٹائم, یہ اسی کا طرح کا جو ٹائم ہے, اور ایک پیج پہ نا لکھنا شروع کر دیں کہ میں نے کون سی دعائیں مانگنی ہیں, یا کون سی دعائیں یاد بھی کرنی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے انشاءاللہ, اور وہ دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ دعا دیٹ یو کین جو آپ مانگ سکتے ہیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے وہ دعا مل جاتی, یہ رات مل جاتی ہے تو میں کون سی دعا مانگوں. تو وہ دعا تھی نا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی پسند کرتا ہے اور مجھے معاف کر دے. تو فارگیونیس بھی ایک ایسی چیز ہے نا جس کو ہم بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جب بھی دعا کے کانسیپٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہی چیز آتی ہے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا میٹیریل چیزیں چاہیے اس دنیا کے لیے. ٹھیک ہے, اس حدیث کے بارے میں بھی جب کوئی شخص پڑھ رہا ہوگا نا تو وہ یہی سوچے گا کہ شاید کوئی دعا ہوگی جو بڑی پریکٹیکل اس طرح سے ہوگی جو لائف سے ریلیٹڈ ہوگی, رائٹ, ہماری کرنٹ لائف. لیکن اس عظیم رات پہ جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگنے کو بتا رہے ہیں, وہ جو کہ فارگیونیس سے ریلیٹڈ. ہم فارگیونیس کو نا بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ویسے ہم اگر صرف استغفار کے بینیفٹس اگر پڑھنا شروع کریں نا, سبحان اللہ, مطلب ہمارے دنیاوی معاملات جتنے سدھرتے ہیں نا صرف استغفار سے, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے پھر. بالکل. تو جو عفوف کا ہے لفظ, مطلب why this particular دعا, why not any other دعا, یعنی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے, اللہ تعالیٰ بخش رہے ہیں, لوٹ سیل چل رہی ہے. سوال کرو, میں تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں معاف کرنے کے, آتے جاؤ. ٹھیک ہے, اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان رمضان کی راتوں میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, مطلب ہیومیلیٹڈ بندے کو کہا گیا ہے جس کو رمضان مل گیا اور وہ اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے ناپرواہ. بڑی اسٹرانگ ہے جو عفو ہے نا, یہ جو ہے نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یعنی عفو کا مطلب بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں معاف کرنے والا ہے, غفور کا مطلب بھی معاف کرنے والا ہے, غفار کا مطلب بھی معاف کرنے والا ہے. There's a lot of difference between غفار and عفو. غفار نکلے مغفر سے, غفارا, ٹھیک ہے, اور مغفر is a helmet جو کہ
آپ بیٹلز میں یوز کرتے ہیں آرمر یا ہیلمٹ جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے فرام یو نو ویپن یا فرام سورڈز. اب ہیلمٹ کے 2 مقصد ہوتے ہیں, ایک تو آپ کو بچاتا ہے اور دوسرا آپ کو چھپاتا ہے آپ کے سر کو تلوار سے, ٹھیک ہے. غفار بھی جو ہے مغفر سے نکلا, اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے گناہوں کے ایول افیکٹ سے, کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کم ہو جاتی ہے, آپ کی لائف میں برکت چلی جاتی ہے, علم چلا جاتا ہے, لوگ ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں آپ کی, گناہوں کے بہت سارے ایول افیکٹس ہیں, اور ان گناہوں کو چھپاتا ہے لوگوں سے, یعنی لوگوں سے بالکل اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں, وہ ایکسپوز نہیں ہوتے. لیکن قیامت کے دن آپ کی کتاب میں لکھے ہوتے ہیں وہ گناہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث مطابق آپ کو یاد کراتے ہیں, میرے بندے تو یاد ہے تو نے گناہ کیا تھا, یاد ہے تو نے گناہ کیا تھا, اور کرتے کرتے انسان کہتا ہے کہ آئی ایم ڈومڈ, میں ختم ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا میں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جا تجھے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور نیکیوں میں بدل دیا. پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ میرے وہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے جو کہ آپ نے یاد نہیں کرائے, لیکن وہ انسان شرمندگی کے باعث وہ گناہ بنتے ہیں, اور کتابوں میں لکھے ہیں, فرشتوں کے پاس بھی ہیں. تشہد میں ایک دعا ہے نا وہ جو ہم پڑھتے ہیں, اس میں یہ مغفرہ کا جو ورڈ ہے وہ آیا من عندک کے ساتھ, مغفرۃ من عندک. تو شیخ یہ بتا رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں تو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتا جتنے مرضی گناہ ہیں, تو یا اللہ تو اپنی طرف سے ہی معاف کرے تو کرے, میں اس کا کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اس کا کچھ یا تو احاطہ کر سکوں یا ایک ایک کر کے کر سکوں, یہ تو ہی معاف کرے من عندک, اپنی طرف سے تو بس تو کر سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا یہ ڈیولپ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں ہے. مطلب ہم کبھی کبھار سبحان اللہ نعوذ باللہ مطلب اللہ تعالیٰ سے کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مطلب ہم کو انسانی سوچ ہے نا, ہم انسانوں سے تو کم ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے نا ہمیں میکسیمم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ریڈی ہے یار, وہ تو کہہ رہے ہیں یار معافی مانگو, جو مانگنا مانگو, مطلب جسٹ آسک, سنسیریٹی لیں, اخلاص لیں, اپنے آپ کی غلطیوں گناہوں کو اوپنلی اعتراف کر لیں. جس طرح اکیلے کمرے میں ہوں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی. جسٹ ڈو دیٹ, اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جو مانگیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے انشاءاللہ کلین سلیٹ مل گئی ہے.